تو آپ بھائی چارے کے خلاف. کوئی بھائی چارہ میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دباؤ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے. اور میں اللہ کے رسول کی ایک مثال دوں گا آپ کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری، وہ ایک مومن کی مثال ہے، مسلم کی مثال ہے، تو صحابہ سوچتے اس کا کیا مطلب؟ کیوں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری کو مسلم کہہ رہے؟ سمجھ میں نہیں ان کو. آج ہم جانتے ہیں اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں پھر ہی بڑھتے ہیں. نیچے جاتے ہیں اپنے پودوں کو، روٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے میونسپیلٹی کریکس کو توڑتی ہے، مضبوط کرے. کیوں؟ وہ پیڑ بڑھتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے، پھر سے ٹائل لگاتے. جتنا پودا بڑھتا ہے، جتنا پیڑ بڑھتا ہے، اتنا آجو باجو نقصان کرتا ہے. ایک واحد درخت ہے پام ٹری جو جتنا اونچا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے، سیدھا جاتا ہے. باقی لوگ یہاں جاتے وہاں جاتے، اس کے گھر میں گھستے اس کے گھر میں گھستے. اوپر جاتے سیدھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نیچے بھی جاتے سیدھا، آجو باجو گھومتے نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے دوسروں کو دبائیں گے یہ مسلم نہیں. تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیوت انسان کو بھائی چارہ کروں تو مجھے جینے کا حق نہیں، کسی کو جینے کا حق نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے جیوت لوگ کو تکلیف پہنچائیں جان بوجھ کے. اسی لیے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیے عرب دیشوں میں، عرب ممالک میں، تو لوگ نے کہا یہ کیسا انسان ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زیادہ وزن مت ڈالو، حرام ہے، گھوڑے کو زیادہ تکلیف مت دو، تو لوگ کہنے لگے یہ تو ابھی انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا، ابھی جانوروں کی حقوق کی بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے جب ایک شخص آگ اگاتا، مجھے آگ کو پوچھاؤ کیوں؟ ادھر چیٹیاں مر رہے ہیں. اس کا مطلب جان بوجھ کے کوئی بھی جیوت چیز کو مارنا حرام ہے. صرف انجانے میں اجازت ہے یا جس کی اجازت خدا نے آپ کو دی ہے، جس کی اجازت دی ہے خدا نے. چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 21 میں لکھا ہے کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنائے کھانے کے لیے اور کس کو خوراک بننے کے لیے. some to be eaten, some to eat. اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. منوسمتی چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے جو کھانے کے لیے بنایا گیا تو آپ گناہ نہیں کر رہے. منوسمتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 40 میں سیکریفائسل اینیمل، جو اینیمل قربانی کے لیے بنائے گئے اس کی قربانی دینا گناہ نہیں ہے. میں کیوں ہندو دھرم سے کہہ رہا ہوں، مسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں، وہ سے حوالے. اس کا مطلب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر انجانے میں چلتے چلتے چیٹی مر گئی تو آپ باہر چلے نہیں سکیں گے، آپ سانس لیں گے جرم. تو اللہ تعالیٰ نے جرم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ، تو آپ گنہگار نہیں. اور کچھ جین لوگ ماسک پہنتے تو بھی مرتے، پانی کو ابالتے، ابالنے سے مار رہے، ابالنے پانی پی کے فائدہ کیا؟ اندر مارنے کے بدلے باہر مار رہے، کیا فائدہ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے کوئی جانور کو. اور ایک مثال دوں گا، ہمارے خطیب جمعہ نماز پڑھائے تھے کل، ڈاکٹر عثمان، ان نے اپنے خطبے میں مثال دی تھی. کیا ایک عورت تھی جو بہت بے حیا تھی، کیا کہیں گے، جو عام طور پہ لوگوں کی زینت تھی. میں لفظ اردو ذرا میری کمزور ہے، میں کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، انگلش میں کہیں گے ناٹ وتھ گڈ کیریکٹر، بازاری عورت. ذرا میں ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کو چوٹ پہنچے. تو بازاری عورت تھی جو بہت گناہ کرتی تھی، لیکن ایک وقت ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک
अच्छे अमल की वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आजादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई, सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना, महीने 20 घर चलेंगे बम्बई में, हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है? ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके आदमी चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का। आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा, जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म